وہ داغ داغ اجالا، وہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر تو نہیں، یہ وہ سحر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے پار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں، فلک کے دشت پہ تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب گزیدہ موج کا ساحل۔ جب میں نے یہ اسلام، مائنڈ سائنس اور ہمارے معاشرتی مسائل کی کتاب ہاتھ میں پکڑی تو میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس کتاب میں کیا ہوگا، اور یہ میں نے پکڑی کیوں کہ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا جس میں نے قاسم بھائی کو ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے عمران یوسف صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سے ویڈیو پروگرام میں ٹرانسفارمیشن پر بات کرتے ہوئے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے سنا۔ تو میں کبھی کبھی ان کو بتاتی ہوں کہ میرے گھر میں ایک پریکٹس ہے کہ سونے سے پہلے شام کو نا ہم ایک دو ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ قاسم بھائی کی اس دن کی یا پچھلے کچھ دنوں کی ریلیز ہوئی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر کی ایک پریکٹس ہے، یہ ہمارے سونے سے پہلے جو آپ بتاتے ہیں کہ اچھی نیند کیسے کی جائے، جو دیکھ کر آپ سوئیں گے وہی ریورس ہوگا آپ کے مائنڈ میں۔ تو میں اور میرے ہسبینڈ فیصل، ہمارا رات کو جو آخری ایک پروگرام ہوتا ہے نا، وہ ہم ایک ویڈیو دیکھ کے تو پھر ہم سوتے ہیں۔ تو اس میں نے یہ دیکھا اور ایک کویسٹ ڈیولپ ہوا ایز اے پروفیسر آف سائیکالوجی کہ آخر کیا ٹرانسفارمیشن ہوگی اور اس میں کیا بات ہوگی۔ تو یہ کتاب مجھے قاسم بھائی نے بھجوائی اور میں نے اس کو سوچا کہ میں ایک سرسری سی اس کو ایک ریڈ دوں گی اور میں دیکھوں گی کہ اس میں کیا ہے، بٹ ایسا نہیں ہو سکا۔ جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میں نے اب تک اس کے صرف 4 مضامین پڑھے اور وہ اتنے دلچسپ تھے کیونکہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک عام ریڈر کے لیے انٹرسٹ کا باعث ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ میرے لیے ایز اے پروفیسر آف سائیکالوجی بڑے انٹرسٹنگ تھے کہ اکثر ایک گلا جو ہم اپنی سائیکالوجی کی فرٹرنیٹی میں دوستوں سے، احباب سے، آپس میں خود سے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے نفسیات کی وہ خدمت نہیں کی جو ہمیں کرنی چاہیے، اور ہماری جو بہت ساری ٹاکس ہیں اور ہمارا بہت سارا جو نالج ہے وہ کلاس روم ٹیچنگ تک لمٹ ہو جاتا ہے، جو کہ کورس کی صورت میں ہم بائنڈ کر لیتے ہیں، اور ہم بہت سارے ایسے ٹاپکس کے اوپر اس طرح سے کھل کر بات نہیں کرتے جیسے کہ ہمیں اپنے اس پروفیشن کے ساتھ جسٹس کرتے ہوئے کرنی چاہیے۔ تو میں نے اس میں جب وہ پہلا ایک ٹاپک پڑھا جو مجھے بہت ہی انٹرسٹنگ لگا، خوشحالی اور دولت کے راز، اور اس میں بھی جس بات نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا وہ یہ تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرمایہ کاری۔ تو وہاں دا ریلیجن کمپوننٹ کمز ان، اور میں نے اس کو ریلیٹ کیا اپنی لائف کے ساتھ اور پرسنل ایکسپیرینسز کے ساتھ کہ جیسے ہم صرف کہتے ہیں کہ کیسے آپ اسلامک پرنسپلز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ استعمال کرتے ہیں اور آپ کی دولت کیسے کلینز ہوتی ہے اور کیسے آپ کے جو ہے وہ مال و اسباب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس بک کو پڑھ کے ایک بالکل نیا پرسپیکٹیو میرے مائنڈ میں جو ہے وہ جنریٹ ہوا۔ اسی طرح اس میں نے ایک وہ ازواجی تعلقات اور رشتے کیسے کیے جائیں، یہ میں نے ٹاپک پڑھا۔ تو شاید میرا خیال ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس کا سائیکالوجی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور میری ایک پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ، میں نے الحمدللہ اب تک 22 پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ کروائی ہیں، اس میں سے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم کیا کروا رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک ٹاپک جو تھا وہ پری میریٹل انگزائٹی کے اوپر تھا کہ شادی سے پہلے لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ شادی کے لیے کیسے اینکشس ہوتے ہیں اور ان کو کیسے ان کے مائنڈس کو پریپیئر کیا جائے کہ وہ ایک اچھے رشتے کی طرف آ سکیں اور اس کو نبھا سکیں۔ یہ کوئی 13-14 سال پرانی بات ہے۔ جب ہم نے یہ ٹاپک پریزنٹ کیا تو لوگوں نے اس پہ بڑا اعتراض کیا کہ یہ بھی کوئی انگزائٹی ہوتی ہے، مطلب شادی تو ہو ہی جاتی ہے، اس میں مطلب آپ نے ذہن سازی پہ کیا کام کرنا ہے شادی کے حوالے سے۔ تو بڑا عجیب سا لگا کہ لوگوں کو اس کی ریئلائزیشن ہی نہیں تھی۔ تو اس کے اوپر ایک پورا ٹاپک بڑی ڈیٹیل سے میں نے پڑھا کہ شادیاں ہمیں کیوں عجلت میں نہیں کرنی چاہیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر بیٹی ہر بیٹے کو اسے ضرور پڑھنا چاہیے جو ابھی شادی کی فیز میں ہے اور ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو آئی تھنک مطلب دیر آر مینی تھنگس جو کہ مجھے بہت بہت انسپائر کی، اور ایک اور ٹاپک جس کو میں پھر پڑھ سکی صرف اس کا ذکر کروں گی، وہ تھا کہ اچھی نیند کیسے ممکن ہے۔ سو ایز اے ریسرچر وی ہیو بین ڈوئنگ ریسرچ آن سلیپ پرابلمس، اور بلکہ میرے کچھ فنڈیڈ پروجیکٹس بھی ہیں جو ایکسکلوسیولی سلیپ کے اوپر ہیں۔ تو میں نے کہا میں اس کو دیکھتی ہوں۔ تو میں نے اسے جب پڑھا اور اس میں نے دیکھا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ کی ریپڈ آئی موومنٹ ہے، آپ کی ڈیپ سلیپ ہے، اور آپ نے سونے کے لیے کچھ ٹیکنیکس اینڈ ٹرپس بتائی نہیں تھی کہ کیا خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور کیسے ہم نے اپنی مائنڈ کی ریورس سائیکلنگ کرنی ہے، اور کچھ اس کو نے جب اسلام کے ساتھ جس طرح سے لنک کیا ہوا تھا تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کا
جو ہے وہ انہیں ایک دیا ہوا تھا طریقہ کہ آپ یہ پڑھیں اور یہ پڑھ کر سوئیں. تو ڈیفینیٹلی ہم جیسے اپنے مائنڈ کو جس طریقے سے کلینس کر کے سوئیں گے, جیسے پیسفلی سوئیں گے, تو وہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ آئیں گی. اور میں نے اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی چونکہ امپلیمنٹ کر کے اپنے اوپر دیکھا کہ ہم اپنے مائنڈ کو, اپنے بایولوجیکل کلاک کو, جس کی آپ نے بڑی وضاحت سے بات کی ہوئی ہے, کیسے ٹرین اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں. میرے ساتھ یہ ہوتا تھا پچھلے 4-5 ماہ سے پہلے تک کہ میں کوشش کرتی تھی کہ فجر میں اٹھوں تو ہفتے میں کوئی 4-5 دفعہ اٹھ لیتی تھی, 2-3 بار نہیں اٹھا جاتا تھا. ہم رات کو اکثر لیٹ سوتے ہیں اور چیزیں ذہن میں لے کے سوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اب میں نے اپنے مائنڈ کو اس کے اوپر ٹرین کرنا ہے, اور آپ بلیو کریں کہ مجھے صرف 3 سے 4 ہفتے لگے, جس کے بعد اب تقریباً لاسٹ 6 منتھ سے میرا اب یہ کلاک سیٹ ہو گیا. میں جتنے بجے بھی سوؤں, میں صبح 4 بجے اٹھ جاتی ہوں, اور 4 سے 5:30 بجے کا ٹائم وہ میرا اپنا ٹائم ہے, میرا اللہ کا ٹائم ہے, میرا جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے وہ میرا اپنا ایک اسپرچول ہیلنگ کا ٹائم ہے. اور وہ ٹائم صرف یہ کہ میں نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کیا ہے کہ دیٹس امپورٹنٹ, اور میں نے یہ ٹائم اپنے لیے کرنا ہے, اور اس ٹائم پر میں نے اٹھنا, اور وہ فریش ہوتی ہوں میں اٹھ کے. تو آئی تھنک کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سائیکالوجی کی لائف میں بڑا انڈرمائن کرتے ہیں, بٹ دے آر ریئلی امپورٹنٹ. اور جتنے سادہ لفظوں میں, جتنے خوبصورت طریقے سے ڈاکٹر عمران یوسف نے اس کتاب میں ان تمام موضوعات کا احاطہ کیا ہے, وہ یقیناً قابل تعریف ہیں. ایک 2 منٹ اور لینا چاہوں گی آپ کے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ہمارے سامنے عام فہم زبان میں یا ہمارے سامنے وہ منظر نامے پر نہیں آتی. تو اس حوالے سے میں بہت زیادہ مشکور بھی ہوں, اور میرے لیے یہ بہت زیادہ قابل تعریف بات بھی ہے کہ قاسم بھائی ہمیشہ ایسی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں جو معاشرے میں خیر, بھلائی اور آسانی پھیلائیں. اور یقیناً یہ آپ کی ایک بہت بہترین کاوش ہے, اور اس کے ذریعے آئی تھنک بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میں نے تو ان کو بہت سارے اور بھی موضوعات کا احاطہ کرتے دیکھا ہے, کیونکہ جس طرح یہ ایجوکیشنل سیکٹر میں اپنی ماشاءاللہ بیش بہا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میرے اپنے ڈپارٹمنٹ میں میں بہت خوشی سے یہ بتاتی ہوں کہ بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جن کو لاکھوں روپے کے اسکالرشپس قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے دی ہیں, اور ان کو انیبل کیا ہے کہ وہ سوسائٹی میں ایک یوزفل جو ہے وہ کنٹریبیوشن اپنی دے سکیں اپنی تعلیم کے بعد, اور اسپیشلی وہ جو اسکلز جو وہ فاؤنڈیشن کے اندر سیکھ رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس آل اباؤٹ بینگ ٹوگیدر اینڈ ڈوئنگ انہانسنگ ایچ ادر ان ڈوئنگ گڈ تھنگس. تو تھینک یو فار یور انوائٹ, اور اس ایک میسج کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر, آگ پر رقص کرنے کا فن سیکھ لے, تیرا سوزے دروں تجھ کو دے گا جنوں, جھوم کر آہ بھرنے کا فن سیکھ لے, پیاس تیری سمندر بھی ہو جائے گی, روشنی تیرے اندر بھی ہو جائے گی, تو بس ایک کام کر, مشعلیں تھام کر پانیوں میں اترنے کا فن سیکھ لے. تھینک یو.